صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون۔ عرض کیا تھا والذین معہ سے مراد جو مفسرین نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر اور اشداء علی الکفار۔ آگے آ جاؤ، اس سے مراد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحماء بینہم۔ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحماء بینہم کہ آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عقد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگری نکاح میں آئی تھیں، اور جب آپ کی دوسری زوجہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ فرمانے لگے کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی، اور یہاں تک 40 کا بھی لفظ آپ نے استعمال فرمایا ہے، فرمایا میں یکے بعد دیگری حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ وہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے تھے۔ پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے رحم کا یہ علم تھا کہ آپ کے گھر کو باغیوں نے گھیر لیا تھا۔ آپ اس وقت یعنی خلیفہ برحق تھے، پوری طاقت آپ کے ساتھ تھی، فوجیں تھیں، صحابہ اکرام تھے، اور سب عرض کر رہے تھے کہ حضور ایک دفعہ آپ اجازت دے دیں، ان باغیوں میں سے ایک بھی زندہ بچ کر گھر واپس نہیں جائے گا۔ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے ہاتھوں بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ لڑائی کرے۔ وہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر 40 دن کے لیے پانی بند رہا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے رحم فرمایا اور کسی کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ آپس میں کوئی لڑائی یا جنگ شروع کرنا۔ تو رحماء بینہم زندہ تفسیر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھے نمبر فرمایا تراہم رکعا سجدا، میں تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ فرمایا اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نکاح میں آئیں، اور جن کے آگے حسن و حسین دو شہزادے تھے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دفعہ آپ کو پنڈلی پر تیر لگ گیا، بڑی کوشش کی لیکن تیر نہ نکلا، درد اتنی تھی کہ پنڈلی کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس طرح نہیں نکلے گا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر یہ تم تیر نکال لینا، پھر نکال لینا تیر۔ ایسا ہی کیا گیا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کا وہ تیر پنڈلی مبارک سے نکال لیا گیا، اور جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو دیکھا خون پڑا ہوا ہے، تو پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ تو کہا کہ حضور وہ تیر تھے نا وہ ہم نے نکالا تھا، یہ وہ خون ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مجھے قطعاً پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ تم نے میرا تیر نکال لیا۔ لیکن یہ صحابہ کرام کی نماز تھی، ہماری نماز نہیں کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں دنیا جہان کے سارے معاملات ہمارے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ یہ خشوع و خضوع صحابہ کرام کی کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تیر نکالا جا رہا ہے، تیر نکلا۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میرے سوہنے محبوب نے یمن کا قاضی چیف جسٹس آج کے الفاظ میں مقرر فرمایا، تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے قاضی تو بنا دیا ہے لیکن یہ فیصلہ کرنے کی جو اہلیت ہے یہ میں اپنے اندر نہیں پاتا ہوں، میں فیصلہ نہیں کر پا سکوں گا، آپ نے مجھے قاضی تو بنا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پیارے علی اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میرے سوہنے محبوب نے حضرت علی کو سینے کا ساتھ لگایا اور سینے کا ساتھ لگا کر چھوڑ دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس کے بعد دنیا جہان کا کوئی مسئلہ میری بارگاہ علی میں پیش نہ ہوا ہو کہ میں نے اسے چشم زدن میں حل نہ کر دیا۔ یہ دربار مصطفیٰ کا اعجاز ہے۔ یہاں قانون پہلے پڑھایا جاتا ہے، قاضی بعد میں بنتا ہے، لیکن امام الانبیاء کے دربار کی شان یہ ہے کہ قاضی پہلے بنایا جاتا ہے، قانون بعد میں پڑھایا جاتا ہے۔ کہ یہ تہبہ سے مگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ وہ میں ہے جو پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے عالم کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا۔ پچھلے جمعہ معلوم صحابہ کرام سارے ہی بڑی شانوں والے، کسی صحابی کے بارے میں ادنا سی بھی بے ادبی، گستاخی، توہین کا پہلو ہمارے سینوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اور کوئی صحابہ کرام۔ یہاں ہیں جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ان صحابہ کرام کے بارے میں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی، یہ تو آگے جا کے بھگتیں گے نا جو انہوں نے کیا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت ہی میں اس دنیا سے لے جائے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جبریل سے فرمایا پیارے جبریل میرا جی چاہتا ہے آج مجھے کسی میرے صحابی کی شان بیان کرو، میرے کسی صحابی کی شان بیان کرو۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی شان بیان کروں؟ یہاں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں، اور بھی بے سارے صحابہ کرام، کس کی شان بیان فرماؤ؟ تو آپ فرمایا جبریل آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا آج میرے عمر کی شان بیان کر، آج میرے عمر کی شان بیان کر۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان عمر ہو، زبان جبریل ہو، زبان جبریل اور شان عمر ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کتنا وقت چاہیے؟ جتنا وقت
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی تھی، فرمایا اتنا ٹائم مجھے چاہیے شان عمر بیان کرنے کے لیے، اور وہ کتنا ٹائم تھا؟ 950 سال۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال مجھے چاہیے حضرت عمر کی شان بیان کرنے کے لیے، زبان جبریل اور شان عمر ہو اور ٹائم، فرمایا 950 سال بھی گزر جائے گا لیکن حضرت عمر کی شان ختم نہیں ہوگی، ان کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اب حضرت عمر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی شان عمر کا یہ عالم ہے، شان صدیق اکبر کا کیا عالم ہوگا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات تشریف فرما ہیں، آسمان پر چارے ستارے جگمگا رہے تھے، چاند بھی نکلا ہوا تھا، چاندنی رات تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جتنا آسمان کے ستارے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ اتنی نیکیاں ہیں کسی کی؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں نعم، ہاں فرمایا ہاں عائشہ، فرمایا اتنی نیکیاں تو ایک کلے میرے عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں تو ایک کلے میرے عمر کی ہیں جتنے یہ آسمان کے ستارے، یعنی اس سے وہ کہتا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ فرمایا کہ امام الانبیاء حضرت ام المؤمنین کا یہ عقیدہ تھا کہ امام الانبیاء کو پتہ ہے کہ یہ آسمان کے ستارے کتنے، یہ ان کا عقیدہ تھا، اور جب آپ نے فرما دیا کہ اتنی نیکیاں تو میرے ایک کلے عمر کی ہیں، یہ تصدیق کر دی کہ میں آسمان کے ستاروں کو بھی جانتا ہوں وہ کتنے ہیں، اور میں حضرت عمر کی نیکیوں کو بھی جانتا ہوں وہ کتنی۔ اس پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں فَإِنَّ حَسَنَاتِ أَبِي بکر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ اگر حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے باپ حضرت ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فرمایا عائشہ حضرت عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے، ایک نیکی کے برابر ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ شان صدیق اکبر کہ حضرت عمر کی ساری نیکیاں زندگی کی حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، گویا حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کو بیان کرنے کے لیے 950 سال کا وقت چاہیے، اور 360 درجے ہیں نیکیوں کے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پیارے ابو بکر تیرے اندر 360 درجے ہی پائے جاتے ہیں، جن کی ایک نیکی کو بیان کرنے کے لیے 950 سال، 360 نیکیاں بیان کرنے کے لیے کتنا وقت رکھا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ ورا الورا ہے، ہماری عقل میں ہم اس کا ہاتھ کر نہیں سکتے۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک کی ایک آیت نہیں بے شمار آیتیں ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو صاحب النبی کا لقب عطا فرمایا، اور 24ویں سپارے کی یہ آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا والذی، وہ جو سچ لے کے آیا، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ تقوی والے ہیں، وہ تقوی والے ہیں۔